میں نے عمران خان کو لیٹر لکھا تھا اور 5 سال میں نے بورڈ آف ایجوکیشن میں کام کیا ہے اور سلیبس بنائے ہیں سویڈش اسٹوڈنٹ کے لیے کالج کے لیول پہ. ٹھیک ٹھیک. ہم سب سے پہلے تو پاک یونٹی کے پیج کی طرف سے آپ کو سلام عرض کرتے ہیں. جیسا کہ آپ کو ہم نے بتایا ہے کہ ہمارا انٹرویوز کا سلسلہ ہے، تو اسی سلسلے میں آج ایک ہمارے ساتھ پاکستان کی جانی پہچانی شخصیت ہیں جو کہ پہلی جنریشن سے جن کا تعلق ہے، تو آئیے ان سے ملتے ہیں، ان سے کچھ سوال جواب کرتے ہیں. رفیق منہاج صاحب، تھوڑا سا آپ بتائیں اپنے بارے میں کہ پاکستان سے جب آپ آئے تو کن حالات سے آئے اور ادھر کیسا تھا؟ پاکستان سے میں نے ایف ایس سی قبولہ عارف والا سے کی ہے، اس کے بعد میکینیکل انجینئرنگ سویڈش ٹیکنیکل کالج سے کی ہے. وہ سویڈش ٹیکنیکل کالج ایک کوآپریشن پاکستان گورنمنٹ اور سویڈن گورنمنٹ کے درمیان تھا. اس کے بعد میں نے این ای ڈی میں میٹلرجی میں ڈگری حاصل کی ہے، اور اس کے بعد سویڈش گورنمنٹ نے مجھے پہلے بی ایڈ میں نے کراچی میں کی ہے سویڈش کالج میں. اس کے بعد سویڈش گورنمنٹ نے مجھے اسکالرشپ دیا ہے سویڈن کے لیے فردر اسٹڈی کے لیے 1.5 ایئر. تو اس میں نے ایم اے ایجوکیشن میں کیا ہے. اور اس حالات میں مجھے ضروری تھا کہ بھائی یہ لوگ ہماری جو ایجوکیشن کو کم سمجھتے ہیں، تو مجھے 2 سال پڑھنا پڑا اپنی ڈگری حاصل کرنے کے لیے. تو وہ جو آپ نے 2 سال کا یہاں پہ ڈگری حاصل کی، اس میں اسی کے دوران آپ نے لینگویج بھی سیکھی؟ یہ لینگویج سب سے زیادہ ضروری تھی. ٹھیک ہے. تو آپ نے جیسا کہ بتایا کہ آپ یہاں پہ یونیورسٹی میں بھی پھر اس کے بعد میں ایز اے ٹیچر پڑھاتے رہے ہیں. ہاں جی. تو اس کے بعد 73 میں نے اپلائی کیا ٹیچر کا جاب. یہ کون سی یونیورسٹی میں آپ نے اپلائی کیا؟ وہ ایک ٹیکنیکل کالج ہے اکسلسند میں. وہ یونیورسٹی میں نہیں، وہ یونیورسٹی نہیں ہے. اوکے رائٹ. اوکے. پھر اس کے بعد؟ تو اس کے بعد وہاں کوئی 1 ٹرم کا جاب تھا، کیونکہ ہم واپس جانا چاہتے تھے پاکستان. یہ کون سے سن کی بات ہے؟ یہ 73 کی بات ہے. 73 میں آپ واپس جانا چاہتے تھے؟ ہاں 73. ٹھیک ہو گیا. پھر کیسے، مطلب کہ ایسا حالات بنے کہ کیا ہوا کہ آپ ادھر رک گئے؟ ہوا ایسے کہ 1 ٹرم کے لیے مجھے وہاں جاب ملا، تو کچھ عرصے کے بعد میرے پرنسپل نے مجھ سے پوچھا کہ رفیق، یہاں ایک بہت بڑی فرم ہے جس کو کہتے ہیں SSAB اسٹیل مینوفیکچرنگ، وہ مٹیریل بناتے ہیں، تو کیا تم ان کے انجینئروں کو پڑھاؤ گے؟ یہ کون سے حصے میں تھا اسٹاک ہوم کے؟ جی، یہ اسٹاک ہوم کے کون سے حصے میں تھی فرم جو تھی آپ نے؟ یہ فرم جو ہے یہاں سے نئی شاپنگ کے قریب ہے. ٹھیک. تو میں ذرا سوچا کہ زبان اور مشکل اور دوسری پریکٹس نہیں تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی مجھے یہ پریکٹس چاہیے. تو میرے پرنسپل نے SSAB سے کوآپریشن کر کے مجھے 6 مہینے کی پریکٹس دی. رائٹ. وہاں پہ پڑھانے کی جو آپ کی تھی 6 ماہ کی، انہوں نے 6 ماہ میں وہ پوری اسٹیل مل کی مینوفیکچرنگ فرام A to Z ٹریننگ دی، اور وہاں پہ بہت کوالیفائڈ سپروائزر تھے جنہوں نے مجھے دکھایا. موقع ملا آپ کو ان کے ساتھ کام کرنے اور کا. وجہ یہ تھی کہ اس نے کہا کہ چونکہ تم نے میٹلرجی NAD کراچی سے کی ہے، تو تھیوریٹیکل نالج تو تھا مجھے وہ انگلش میں. تو اس وقت میں نے 74 میں SSAB میں کہ ایسوسیٹ انجینئروں کو میٹلرجی پڑھانا شروع کی. تو اس وقت سے یہ سلسلہ سٹارٹ ہوا جو کہ پھر تھم نہ سکا. ہاں جی. بس پھر اب تو آپ ریٹائرڈ ہیں؟ ہاں جی. تو
اس کے بعد کتنے سال آپ نے ٹوٹل یہاں پر سروس کی آپ نے اپنی؟ راؤنڈ اباؤٹ 40 ایئر 40 ایئرس آپ نے، 42 ایئر اور سب وہ ٹیچنگ ہی آپ نے کی؟ تھرو آؤٹ ٹیچنگ کی آپ نے؟ ٹیچنگ نہیں، بلکہ میں نے بورڈ آف ایجوکیشن میں بورڈ آف ایجوکیشن سویڈن نے مجھے آفر کی کہ میں لیرو پلان جو رہتے ہیں، جو سلیبس بناتے ہیں، ان کے لیے گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہو؟ یہ سویڈن میں 16 ٹیکنیکل پروگرام ہیں آج کل جو چل رہے ہیں، تو وہاں میں نے ہاں کر دیا، اور 5 سال میں نے بورڈ آف ایجوکیشن میں کام کیا ہے، اور سلیبس بنائے ہیں سویڈش اسٹوڈنٹ کے لیے کالج کے لیول پہ۔ ٹھیک ٹھیک۔ آپ کے یہ جو اسٹڈی اور پھر اس کے بعد یہاں پہ ٹیچنگ، کبھی آپ کو یہ فیل ہوا کہ مجھے اپنے جو پاکستان جانا چاہیے، یا پھر آپ بس یہیں کے ہو کے رہ گئے؟ نہیں، بہت دفعہ وہ ایسے کہ میں نے عمران خان کو لیٹر لکھا تھا، ایک اور کولیگز تھے جو بھی لن شاپنگ یونیورسٹی میں اور ایک اپسالا یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے، تو انہوں نے کہا ہم تینوں مل کے پاکستان کی ہیلپ کریں۔ ویری گڈ۔ اچھا۔ میں نے لیٹر لکھا، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ کوئی جواب نہیں آیا۔ اچھا، پھر اب مطلب کہ نہیں پھر آپ واپس جا جی، سکے؟ تو ہاں، تو پھر اس کے بعد آپ کی فیملی ادھر سب اپنا؟ ہاں جی، میری 3 بیوٹیفل بچیاں ہیں، ماشاء اللہ اور تینوں ٹیچر ہیں، ماشاء اللہ۔ اور میرے 8 نواسے اور نواسیاں ہیں۔ ماشاء اللہ، وہ تو تھرڈ جنریشن پھر اب ہو گئے ہیں، تھرڈ جنریشن جنریشن ہو گئی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو کوئی اپنی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ سنائیں جو آپ کو بڑا خوشگوار کر دیتا ہو؟ مجھے ایکچولی سویڈن میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کوئی پرابلم نہیں ہوئی۔ سسٹم بہت اچھا ہے ادھر کا۔ ہاں جی، اس وقت، اور میری ملاقات بہت بڑی ہستیوں سے ہوئی ہے، یہ پورے آل اوور دا یورپ کی جو اسپیشلی ان سویڈن۔ سویڈن کی جو شخصیات ہاں، ہیں تو ان سے؟ چونکہ میں نے 20 سال پولیٹکس کی ہے۔ اچھا، ادھر پولیٹکس میں بھی آپ رہے ہیں؟ پولیٹکس میں، ہاں، پارلیمنٹ سے بھی آپ کا تعلق رہا ہے؟ پارلیمنٹ سے نہیں، ڈسٹرکٹ میں، ڈسٹرکٹ میں آپ نے؟ اچھا اچھا، الیکشن کے تھرو آپ پہنچے؟ الیکشن میں، Very اور good, very good. جس شہر میں تھا میں نے وہاں چیئر میں رہا ہوں 20 سال۔ 20 سال لوکل چیئرمین ہیں۔ فریننگ جو ہے، یہ نی شاپنگ میں ہی آپ نہیں، اکسلسند، ہاں اکسلسند میں؟ اوکے۔ اور ڈسٹرکٹ میں بھی سوشل ڈیموکریٹ کے لیے کام کیا ہے، انٹرنیشنل لیول پہ آپ نے کام کیا ہے؟ ٹھیک ٹھیک۔ تو سب سے بڑی جو یاد ہے مجھے کہ ایک آدمی، ایک پرائم منسٹر تھا تاگ ارلاندر، اچھا، اور مجھے یہ چانس ملا کہ ایک ہفتہ میں ان کے ساتھ، ان کی بیوی کے ساتھ فروکسٹ کھاتا رہا ہوں۔ فروکوسن کے ساتھ؟ اچھا اچھا اچھا، جی ہاں۔ ماشاء اللہ۔ اچھا اچھا۔ اور اس کے علاوہ اور کیا کہیں کہ بھئی ایک اور ہستی جو مجھے بہت قریب میں جن کو قریبی جانتا ہوں، وہ تھا پاکستان میں ٹیچر تھا، اور وہ اس کا نام تھا مارتی اختصاری، اور وہ جب واپس آیا تو وہ ایکچولی فن لینڈ کا رہنے والا تھا، تو وہ فن لینڈ کا پریزیڈنٹ بنا تھا۔ اچھا، بعد میں وہ پھر فن لینڈ کا پریزیڈنٹ بنا؟ فن لینڈ کا پریزیڈنٹ تھا۔ اچھا، آپ ابھی کے جو ہے سویڈن کے موجودہ حالات اور جو وقت میں آپ آئے تھے 60s 70s، ان میں کیسے کمپیئر کرتے ہیں کہ حالات میں کتنی چینجز آئی ہیں؟ جب میں یہاں آیا تو میں سمجھے وہ جنت تھی اس وقت، حالانکہ اتنی ٹیکنالوجی تھی، وہ اپنے بھی پیک پہ نہیں تھی اس وقت، جیسے موبائل فون اور ہاں، یہ؟ جنت اس لیے کہ لوکل لوگ جو ہیں وہ بہت مہربان، اور کمیونٹی بہت تھی، بالکل۔ ان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہیومینٹی تھی۔ جی، تو ابھی جیسے کہ اب کافی یہاں پر ہماری کمیونٹی ہوگی ہے پاکستانی جو ہے،
تو آپ کیا ان کو میسج دیتے ہیں کہ جی یہاں آتے ہیں ہوں اور جن سے میری ملاقات ہوتی ہے ہوں تو ان کو ایک ضروری چیز میسج دیتا ہوں وہ کہ سچ بولیں. سچ بولیں، بالکل 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 جی. جیسا کہ اونیسٹی از دا بیسٹ پالیسی، ان کا بہت اچھا میسج رہا ہے. اور میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس ایسے کیسے کیسے ہیرے موجود ہیں جو کہ دیار غیر میں یہاں پر ایک فصیح تعلیم کے لحاظ سے بھی اور ہر میدان میں اپنی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑتے ہیں. لیکن اور میں ایسا ہی چاہوں گا کہ یہ لوگ جو ہیں ان کو پاکستان میں بھی موقع ملیں. لو جی، تھینک یو ویری مچ، بہت مزہ آیا، بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.